دی ہے آپ نے ہیٹر چلا لیا، کمبل اوڑھا اور بھرپور نیند کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سکون میں ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کے کمرے میں ایک خاموش قاتل داخل ہو چکا ہے۔ ایک ایسی گیس جس کی نہ کوئی بو ہے نہ کوئی رنگ، اور وہ بس خاموشی سے آپ کی سانسیں چھین رہی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اگر آپ کے کمرے میں ہیٹر چل رہا ہے یا گیس سلنڈر موجود ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پاکستان میں ہر سال سردیوں میں غفلت کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ گزشتہ ایک دن پہلے اور کچھ چند دن پہلے پاکستان میں ہونے والے واقعات بھی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ معلومات آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے بے حد اہم ہے۔ السلام علیکم، میرا نام نوید اصغر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید اصغر آفیشیل، میرا یوٹیوب چینل۔ میری ویڈیو صرف ویوز کے لیے، سبسکرائب کے لیے نہیں، بلکہ آپ اور آپ کے پیاروں کی حفاظت کے لیے ہے۔ پاکستان میں ہر سال سردیوں کے موسم میں درجنوں ایسے افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں جہاں ایک ہی گھر کے کئی افراد صرف معمولی سی لاپرواہی کی وجہ سے اپنی جان ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں۔ ہم اکثر اتفاق سے کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ ایسی غلطی ہوتی ہے جس سے ہم بر وقت احتیاط کر کے بچ سکتے ہیں۔ چاہے وہ گیس کا ہیٹر ہو، کوئلے کی انگیٹھی ہو یا چھوٹا گیس سلنڈر، ان سب کو جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کمرہ چاروں طرف سے مکمل بند کر دیتے ہیں تو ہیٹر آہستہ آہستہ کمرے کی ساری آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ ہم سب یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ جب ہمیں سردی لگتی ہے تو دروازے بند، کھڑکیاں بند، کمرہ مکمل بند کر لیتے ہیں اور دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بند کمرے میں سانس آہستہ آہستہ ہم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہیٹر ہے، کیا ہو جائے گا، روز ہی تو استعمال کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ چاہے گیس ہیٹر ہو، گیس سلنڈر ہو یا کوئلے کی آگ، یہ سب چیزیں کمرے کی آکسیجن استعمال کرتی ہیں، اور جب آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے تو ایک خطرناک زہریلی گیس بنتی ہے جسے کاربن مونو آکسائڈ کہتے ہیں، جو نہ نظر آتی ہے، نہ بو دیتی ہے، نہ کوئی آواز پیدا کرتی ہے، نہ درد کا احساس ہونے دیتی ہے۔ یہ انسان کو ایسی گہری نیند تک لے جاتی ہے جس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، شاید آپ نے میرے واٹس ایپ چینل پاک نیوز فون پر خبریں دیکھی بھی ہوں گی کہ صبح دروازہ کھولا گیا تو پورے گھر کے افراد مردہ پائے گئے۔ کبھی سوچا کہ ان پر کیا گزری ہوگی؟ یہ واقعہ گزشتہ ایک دن پہلے کا واقعہ ہے جو کبیر والا تھانہ نواں شہر کی حدود میں پیش آیا۔ ایک ہی خاندان کے 4 افراد دم گھٹنے کے باعث جان بحق ہو گئے۔ پولیس اور اہل محلہ کے مطابق آصف بلوچ جو دودھ فروش تھے، بجلی کی بندش کے باعث دودھ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کمرے میں جنریٹر چلا کر سو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنریٹر کا دھواں کمرے میں بھر گیا۔ آصف ولد ناصر بلوچ اور ان کی اہلیہ نادیہ اور ان کے 2 بیٹے عظیم اور دانیال موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ اس واقعہ کا آس پاس والے لوگوں کو، ہمسایوں کو دن 10 بجے کے بعد پتہ چلا۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ اسی طرح آپ شاید جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں شادی والے گھر میں سلنڈر دھماکہ ہوا، جس دلہا دلہن سمیت ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ شادی والا گھر اچانک ماتم کدہ بن گیا تھا۔ اسی طرح راولپنڈی بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں ایک کمرے میں گیس بھرنے سے 3 خواتین جاں بحق ہوئیں، اور سرگودا میں بھی اسی نوعیت کا ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، اور نہ جانے پاکستان کے کتنے شہروں میں ایسے حادثات ہو چکے ہیں۔ ہم اکثر ان حادثات کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم ان سے سبق نہیں سیکھتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیارے محفوظ رہیں تو آج یہ 4 باتیں لازمی یاد رکھیں۔ ہیٹر بند کر کے سوئیں، چاہے کتنی بھی سردی ہو۔ سونے سے پہلے ہیٹر کا سوئچ یا وال بند کرنا فرض سمجھیں۔ اگر ہیٹر چلانا ضروری سمجھیں تو ہوا کا راستہ ہو تو کم از کم ایک کھڑکی 2 انچ کھلی رکھیں تاکہ تازہ آکسیجن اندر آتی رہے۔ سلنڈر کی پائپ چیک کریں، سستے ربڑ پائپ استعمال نہ کریں، ذرا سی لیکیج پورے گھر کو بارود کے ڈھیر میں بدل سکتی ہے۔ سلنڈر یا گیس
کے جو پائپ ہیں یا جو جوائنٹس ہیں ان پر صابن کی جاگ لگا کر چیک کریں، اگر بلبلے بنے تو سمجھیں خطرہ قریب ہے۔ سردی چند دنوں کی مہمان ہے مگر ایک حادثہ زندگی بھر کا زخم دے سکتا ہے۔ وہ ماں جس نے صبح بچے کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے اسکول کے لیے جگانا تھا، شاید اسے کبھی نہ جگا پائے۔ اگر کسی کمرے میں گیس سلنڈر یا گیس کا پائپ موجود ہو اور گیس کی بو محسوس ہو تو ہرگز لائٹس یا برقی آلات آن نہ کریں۔ فوراً دروازے اور کھڑکیاں کھول لیں تاکہ ہوا کا گزر ہو۔ گیس کا وال یا ریگولیٹر فوراً بند کر دیں۔ فریج یا کوئی بھی برقی آلات نہ چلائیں۔ صرف کھڑکیاں اور دروازے کھولنا ہی محفوظ طریقہ ہے۔ صرف اسی ایک غلطی کی وجہ سے اسلام آباد کا شادی والا گھر جس میں 8 افراد جام بحق ہوئے اور تقریباً 15 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یہ چھوٹی سی احتیاط کئی جانوں اور گھروں کو حادثات سے بچا سکتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک کلپ نہیں، یہ ایک الرٹ ہے۔ اسے اپنی فیملی گروپس میں، اپنے دوستوں میں اور ہر اس شخص کو بھیجیں جس کی زندگی آپ کے لیے عزیز ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی گھر کا چراغ بجھنے سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ آپ کے گھر والوں کے لیے آپ سے قیمتی کچھ بھی نہیں۔ اللہ نگہبان۔